بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمران احمد خان نیازی ماں نے کوئی ایڈی کے لیول دی نوست جمی سی کہ وہ جس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں اس کام کا بیڑا گرک۔ وہ اپنے دوست کے گھر جاتے تھے رہونیت کی تعلیم لینے کے لیے، اودی بیوی کاٹ کے لے گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو نکال کے لے گیا۔ آج کل وہ ان کی بیوی ہوتی ہے اور جیل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ موصوف نے ہر وہ حرکت جس کی مخالفت کی وہ کام ہوا ضرور، ٹھیک ہے نا۔ موصوف نے آج کل نا وہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کے اوپر نظر عنایت کی ہوئی ہے۔ وہ اور ان کے فالوورز اور ان کے کیا کہنا چاہیے چماٹ حضرات جو ہیں وہ خام خواہ آ جاتے ہیں سکندر سلطان راجہ کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ حالانکہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی تقرری جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے ہاتھوں سے، اور ان کی تعریف و توصیف کے باقاعدہ پل باندھے تھے کہ سکندر سلطان راجہ جیسا ایماندار اور اپ فرنٹ افیسر ماں نے اج تک نہیں جمیا، ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب ویسے تہاڈی راتی میں کوئی نہیں جمیا، ٹھیک، بقول اپنے راجہ کبیر صاحب دے اس سلطان راجہ دی راتی میں کوئی نہیں جمیا۔ اب ہر یوتھر جو ہے وہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب پہ تبرہ کرتا ہوا پایا جاتا، حالانکہ ان کی تقرری پی ٹی آئی نے خود کی۔ ان کا اپنے عہدے پہ موجود ہونا آئین اور قانون کے عین مطابق، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ چلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ڈسکا کے اندر 2 نمبریاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس 2 نمبری کو انڈو کیا، پی ٹی آئی وہ بھی سیٹ ہار گئی، ٹھیک ہے نا۔ بدماشی کر کے، میرا مطلب ہے الیکشن سٹاف کو اغوا کر کے 2 دن آپ نتائج اپنی مرضی کے دے رہے ہیں، اس کا الیکشن کمیشن اس کا نوٹس نہ لے تو کیا کرے؟ اب وہاں پہ سارے پیارے افسر جیسے جاہل کے بچے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، کوئی ضمیر کا مارا ہوا شخص بھی بیٹھا ہو سکتا ہے، اور سکندر صاحب ضمیر کے مارے ہوئے شخص نکل آئے اور انہوں نے خیریہ کر دیا۔ آج کل ان کی ڈپارچر کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے اگلی ٹرم کے لیے پھر آ جانا ہے۔ میں آپ کو ایڈوانس میں خبر دے رہا ہوں، کیوں کہ میں عالم نیازی دی مخالفت کر رہے ہیں، نیازی دی مخالفت کر رہے ہیں، سکندر سلطان راجہ نے پکا ہو جانا۔ یعنی یہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی تقرری رکوانے کے لیے چلا گھر سے، اینو گولیاں بج گئیاں، لنگڑا ہو گیا، جعلی لنگڑا ہے، لنگڑا ہو گیا، اس کو گولیاں لگ گئیں۔ یہ گولیاں کھانے کے بعد پھر اس نے دبئی سے ہیلی کاپٹر منگوایا اور ایک جہاز منگوایا سیسنا، اس سیسنا طیارے میں سے یہ لاہور ایئرپورٹ سے بیٹھ کے نور خان ایئرپورٹ پہنچا، پھر اس نور خان ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ پہنچا اور جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے خلاف تبرہ بازی کی اور جلسہ کیا، ٹھیک ہے، اور جلسہ کر کے وہاں سے نکلا۔ آپ اندازہ فرمائیے، یعنی اس نے حافظ صاحب کی تقرری رکوانے کے لیے کس حد تک کیا۔ میں 1-2 مثالیں سے واضح کروں گا، وہ لکھا ہوتا ہے نا 7ویں کے امتحان کے اندر مثالوں سے واضح کرے، تو میں 2-1 مثالیں دے کر آپ کو واضح کر کے پھر آگے بات بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، نہ صرف کہ بنے بلکہ انہوں نے جو تھا وہ اپنی ٹرم بھی ایکسٹینڈ کروائی، اور نہ صرف کہ ٹرم ایکسٹینڈ کروائی بلکہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں بھی لیا اور پاکستان کو ایک نازک دور سے لے کے نکلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ موصوف چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے۔ انہوں نے پٹے کھول دیے اپنے تمام، ان کے پٹے کھول دیے، اور وہ دن رات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تبرہ بازی کرنے میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو قاضی صاحب سے ذاتی طور پہ ابلائج ہوئے۔ پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے بہت زیادہ توا لگایا کرتا تھا، ایک شادی میں ان سے ملاقات ہو گئی، ہاں، تعارف ہوا، بلکہ صرف اتنا ہوا
کہ وہ وہاں پہ دور بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ادھر سے گزر رہا تھا تو وہ اٹھے ہیں۔ اچھا میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ بندہ اٹھا ہے، اٹھ کے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے جپھی ڈال لی، ٹھیک ہے نا؟ اور جپھی ڈال کے رضی بھائی میرا بھائی میرے سے ناراض بھائی، یہ وہ کر کے انہوں نے تھوڑا سا مجھے مکھن لگایا اور اس کے بعد جناب فوری طور پہ کھانے کی پلیٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور چند ایک منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے نا ادھر ادھر کی باتیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب میں جب ولاگ کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کو جب اٹھا کے لے جایا گیا، آپ واپس آئے، وہ آپ سے یکجہتی کرنے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے، بغیر پروٹوکول کے آئے، اپنی بیگم سمیت آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی صاحب اپنی فیملی سمیت آپ کو عزت بخشنے کے لیے، آپ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ میں جو چکیا گیا سی، میرے بل بھی بہت سارے لوگ آئے تھے اور میں آج تک ان لوگوں کا دینے دار ہوں اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ذرا برابر بھی شرم نہیں کی اور آپ دوالے ہو گئے قاضی فائزہ کے، کیونکہ قاضی فائزہ کو گالی دینے تھے، یوتھڑ آپ کو ویوز دیتے تھے اور ویوز کے آپ کو ڈالر ملتے تھے۔ نام میں نے نہیں لیا، سمجھ آپ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن بندہ کو تھوڑی سی شرم کر لیتا ہے یار، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے بھائی، آنکھ کی شرم مار جاتی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے حامد خان صاحب کتنی حماقتیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یوتھڑ پن سے بھی بڑھ کے یوتھڑ پن شو کر رہے ہیں، لیکن بھائی میں حامد خان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ حامد خان صاحب نے مجھے جتنی ذاتی طور پہ عزت دی ہوئی ہے اپنی زندگی کے اندر، جب میں رپورٹنگ کر رہا تھا، رپورٹنگ کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا؟ حامد خان صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں کریں، میرے سے ان کے اوپر کرٹیسائز ہوگا ہی نہیں، اسے آنکھ کی شرم کہتے ہیں۔ لیکن خیر بات کہیں اور سے اور نکل گئی، مخصوف اب جو میں نے بات جس کے لیے میں نے یہ سارا مڈ باندھا ہے، جس کے لیے میں نے ساری بنیاد رکھی ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ تارکین وطن جو بیرون ملک مقیم ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر پیسے بھیجنے کا ریکارڈ ہو، جنوری کے اندر تارکین وطن کی طرف سے آنے والے پیسے جو ہیں وہ $3 ارب ایک مہینے میں کراس کر اور 7 مہینوں میں $20 ارب پار کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی زمانے میں ہمیں جب عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت تھی تو سال کے 18 سے لے کے $24 ارب آتے تھے، اب 7 مہینوں میں $20 ارب کا حصہ پار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے 5 مہینوں میں اگر $3 ارب کی بھی ایوریج رہی، حالانکہ 2 ایک ماہ پہلے $3.2 ارب بھی آئے تھے، 3.2 ارب یعنی کہ $3 ارب 20 کروڑ بھی آئے تھے، لیکن اگر صرف $3 ارب کی باقی مہینوں میں بھی ایوریج رہی تو ہم 35-36 کراس کر جائیں۔ اور ابھی چھوٹی عید اور بڑی عید آنی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس دفعہ جو ہے اپنے مختلف ولاگ کے اندر، اگر آپ ریگولرلی دیکھ رہے ہوں تو اس دفعہ جو ہے ہم $36 ارب کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 35 سے بڑے رام نل ہو جان گے نا، ٹھیک ہے؟ $3 ارب جو ہے وہ آئے ہیں اس مہینے۔ اچھا یہ کیوں آئے ہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ $3 ارب کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ایک جدی پشتی نحوست نے اہل پاکستان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان پیسے بھیجنے بند کر دیں، آپ پاکستان پیسے بھیجنے بند کر دیں اور جناب کوئی بندہ جو ہے پیسے نہ بھیجے، اور اگر پیسے بھیجنے پڑے تو وہ آپ جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، وہ حوالہ کے ذریعے بھیجیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے بھیجیں۔ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جو ریال، جو درہم، جو ڈالر، جو یورو، جو پاؤنڈ پاکستان آتا ہے، اس کا ریاست پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا سمگلرز کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا بلیک مارکیٹر کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا منی لانڈرڈ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو $2 $3 تو آپ کو زائد مل جاتے ہیں مارکیٹ سے،
لیکن آپ کے پیسے مکمل طور کے اوپر سمگلروں کے منی لانڈرر کے ہتھے چل جاتے. لیکن اگر آپ بینکنگ چینل سے پیسے لاتے ہیں تو اس کا ریاست پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو موصوف نے کہا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، نتیجے کے طور پہ عوام نے دڑا دڑ بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے، اور سب سے زیادہ سعودی عرب سے آئے ہیں، اس کے بعد یو اے ای سے آئے ہیں، پھر برطانیہ سے آئے ہیں، اور پھر امریکہ سے آئے ہیں. 4 بڑے ممالک سے جو میکسیمم اماؤنٹ آئی ہے. سعودی عرب سے تو $2.25 ارب آیا ہے سال کے اندر، سوری اس مہینے کے اندر، جنوری کے مہینے میں. اب جناب 28 کو پہلا روزہ ہے، سننے میں آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ 28 سے پہلے بہت سارے احباب نے پاکستان کے اندر پیسے بھی بھیجنے، رمضان کی وجہ سے زیادہ بھیجنے، کچھ نے اپنی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اس کی وجہ سے بھی انہوں نے زیادہ پیسے بھیجنے ہیں. تو اگلی دفعہ 3.2 کا ٹارگٹ بھی، یعنی فروری کا مہینہ اگرچہ 28 کا ہوگا لیکن اس میں $3 ارب سے زیادہ پیسے آئیں گے. بلکہ بعض کا میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ اگر عمومی حالات کے اندر $3 ارب آ رہے ہیں تو عید کے باعث یہ $5 ارب تک آیا تھا. عید اور بقرعید ابھی دونوں اسی مادی سال کے اندر جون سے پہلے آنی ہیں، 30 جون سے پہلے. ٹھیک ہے، تو نوزت بنوتی جو بھی اس سے جڑے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا، اور اس کے بیڑے غرق ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخ بد زبان شخص جو ہے یہ کہیں گستاخی کر بیٹھا ہوا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بھولنے نہیں دینی، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو اور اس کی سیاست کو اور اس کی نسلوں کو پگھلتے ہوئے دیکھ، بس دیکھتے جائیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا